الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال ذكر الموت وكثرة تلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، مجمع میں موجود ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان وہ کامیاب ہے جو اپنی زندگی، اپنی موت کو سامنے رکھ کر گزارے۔ جو شخص موت کو بھلا بیٹھے اور زندگی کی ان رونقوں میں، ان لذتوں میں ایسا کھو جائے کہ کسی لمحہ اسے نہ موت یاد رہے نہ آخرت یاد رہے، تو یوں سمجھیے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز بے جان ہے۔ جتنی بھی عبادات کرے گا وہ کھوکھلی رہیں گی جب تک موت کو ہر وقت اپنے سامنے نہیں سمجھتا۔ اس لیے رب العالمین نے سورہ ملک کی ابتدا میں تذکرہ کیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ پہلے اللہ نے ذکر کیا موت کا، پھر ذکر کیا حیات کا، پھر فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے مجھے آپ کو خوشی دی تب بھی موت یاد رہے، دکھ آیا تب بھی موت یاد رہے، دین کا معاملہ ہے تب بھی موت یاد رہے، دنیا کا معاملہ ہے تب بھی موت یاد رہے۔ اگر یہ موت ہر دم، ہر لمحہ انسان کو یاد رہے تو انسان کے اکثر معاملات خود ہی درستگی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ، بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے مریدو، یہ جو دل ہے نا، دل، اس دل کو بھی کبھی کبھی زنگ چڑھ جاتا ہے، اور مثال دی جیسے کہ لوہے کو زنگ چڑھتا ہے جب لوہے کو پانی لگے، اس دل کو بھی زنگ چڑھتا ہے۔ آج عموماً لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں لذت نہیں محسوس ہوتی، تلاوت میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ ان هذه القلوب تصدع۔ تو صحابہ نے فوراً علاج پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤھا، اگر دل کو زنگ چڑھ جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے، اس کو سائیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نسخے بتائے. فرمایا جو بندہ یہ 2 نسخے استعمال کرے گا پہلے تو اس کے دل پہ زنگ چڑھے گا نہیں، اور اگر چڑھ گیا ہے تو وہ زنگ بھی اتر جائے گا. پہلا نسخہ فرمایا ذکر الموت. ہر وقت موت کو سامنے رکھے، ہر وقت موت کو سامنے رکھے. اور نمبر 2 فرمایا کثرت و تلاوت القرآن. قرآن کو کثرت کے ساتھ سمجھ سمجھ کے پڑھے کہ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ 2 بنیادیں ہیں. اس لیے ہمارے ہاں رواج تو یہ بن گیا، ملک کے اندر واز ہوتا ہے، واعظ واز کرتا ہے، سننے والے نعرے لگا دیتے ہیں، اس کے بعد واعظ اپنے رستے گیا، سننے والے اپنے رستے گئے. لیکن میں یہاں چل کے آیا فقط ایک غرض سے کہ اللہ میری اس حاضری کو میری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آپ بھی یقیناً اس غرض سے آئے ہیں، اس لیے دل کے برتن کو ذرا میری طرف متوجہ کرنا ہے. اللہ میری زبان پہ ایسے الفاظ جاری فرمائے جو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے. سوال یہ ہے کہ محمدی کون ہے؟ محمدی ہونا ایک نسبت ہے، اور نسبت کی 2 قسمیں ہیں، سچی نسبت اور جھوٹی نسبت، اصلی نسبت اور نقلی نسبت. مکے والے بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ سب جھوٹے دعوے دار ہیں، اصل ابراہیمی میرا محمد اور محمد کے صحابہ ہیں. اس لیے میرے عزیز آج سوچنا یہ ہے کہ سچا محمدی کون ہے. یہ نسبت سچی کب ہوگی؟ تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سچا محمدی وہ ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ کے قرآن والا، جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. وہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کی ناخوانی میں گزار دے، وہ ساری زندگی آپ علیہ السلام کے تذکروں میں گزار دے، لیکن اگر عقیدہ قرآن والا نہیں تو وہ کبھی بھی محمدی بن سکتا نہیں. ابو طالب کو نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑی محبت تھی. ابو طالب کو نبی علیہ السلام کی ذات سے، آپ کے نام سے، آپ کی نسبی نسبت سے بڑی محبت تھی. لیکن نبی علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے قرآن کی صورت میں، ابو طالب نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا. ذات رسول کا عاشق تھا، بات رسول کا منکر تھا، شان رسول مانتا تھا، پیغام رسول کا منکر تھا. اللہ نے کہا جو میرے نبی کا پیغام نہیں مانتا صرف شان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل تب ہوگا شان بھی مان پیغام. ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا، آپ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، نبی علیہ السلام پھر چلے گئے. اور ابو طالب کو جا کے نبی علیہ السلام نے پھر پیغام سنایا، قُل لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أُجَادِلُ لَكَ عِندَ اللَّهِ قُل لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. او میرے چاچا تو نے میری خدمتیں بڑی کی ہیں، میرے لیے 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی تو نے گزار دیے،
میرے ساتھ پیار میں ساری زندگی گزار دی، لیکن چاچا مسئلہ یہ ہے جب تک تو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، محمد کا چاچا ہونے والی نسبت بھی تجھے فائدہ کوئی نہیں دے سکتی۔ اس لیے میرا چاچا یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھ لے، اقرار کر لے لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، موت سے پاک کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، یہ لات منات عزا کک نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں الا اللہ۔ ان ساری شانوں والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ چاچا اقرار کر لے، چاچا اقرار کر لے، اس لیے کہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے، یہ کلمہ جو بندہ سمجھ کے پڑھ جاتا ہے وہ سچا محمدی بھی بن جاتا ہے، سچا ابراہیمی بھی بن جاتا ہے، سچا مومن بھی بن جاتا ہے، سچا مسلمان بھی بن جاتا ہے، سچا اللہ کا بندہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ اگر فرعون کی بیوی آسیہ پڑھ لے اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے، یہ کلمہ اگر حبشے کا کالے رنگ کا بلال پڑھ لے چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی ہے، یہ کلمہ اگر جادوگر پڑھ لیں قرآن ان کے تذکرے شروع کر دیتا ہے، یہ کلمہ اگر صاحب یاسین پڑھ لے اللہ اسے یہ اعزاز دیتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ قرآن کے دل سورہ یاسین میں کر کے اعلان کرتا ہے قیل ادخل الجنہ۔ اس کی پرواز ہی بڑی ہے۔ چاچا پڑھ لے یہ کلمہ، چاچا کہنے لگا بھتیجا مجھے پتا ہے ان دینک خیر ادیان البریت دینا، بھتیجا مجھے پتا ہے تیرا دین کائنات کا سب سے سچا دین ہے، بھتیجا مجھے پتا ہے تیری دعوت بھی سچ ہے، تیرا لایا ہوا قرآن بھی سچ ہے، تیرا مسئلہ توحید بھی سچ ہے، اور میرے بھتیجے میں نے بچپن سے لے کے آج تک دنیا کے کسی معاملے میں تیری زبان پہ جھوٹ نہیں سنا، کھانے پینے کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، آنے جانے کا معاملہ، تجارت کا معاملہ، دنیا کے کسی معاملے میں نے تیری زبان پہ جھوٹ کو آج تک نہیں سنا۔ جو محمد دنیا کے کھاتوں میں جھوٹ نہیں بولتا وہ دین کے مسئلے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے میں گواہی دیتا ہوں تیرا دین کائنات کا سچا دین ہے، لیکن اگر میں تیرا مسئلہ مان لوں، تیرا مسئلہ مان لوں کہ لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، حبل کچھ نہیں کر سکتا، آج کے دور میں کہا جائے گا اگر میں یہ مسئلہ مان لوں اور عقیدہ بنا لوں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں، عبداللہ شاہ غازی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کوئی پیر نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کوئی نبی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کوئی ولی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ کائنات کا دلہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر میں اپنی توحید کو معراج پہ پہنچانے لگا ہوں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا میرے نبی اعلان کر قل لا املک لنفسی
لنفسی نفع ولا ضرا، میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر تجھ سے زیادہ شان والا نہ جہان میں ہے نہ میں اللہ کے کارخانے میں ہے۔ میرے لاڈلے پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر لوگوں میں محمد اللہ کا پیارا ضرور ہوں، نبی ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، واللیل کی شان والا ضرور ہوں، والضحیٰ کے چہرے والا ضرور ہوں، ورفعنا لک ذکرک کی عزت والا ضرور ہوں، حسنین کا نانا ضرور ہوں۔ لیکن سن لو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، کوئی پیر کہاں نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، کوئی فقیر کہاں نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ میں نبیوں کا سردار اعلان کرنے لگا ہوں، لا املک لنفسی، میں محمد اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ ابو طالب کہنے لگا اگر تیرا مسئلہ مان لوں، مکے کی بوڑھیاں کہیں گی، مکے کی بوڑھیاں، مکے کی عورتیں کہیں گی ابو طالب مرتے مرتے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، اختارت النار علی اللہ۔ اللہ اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے لیکن ضدی کو ہدایت نہیں۔ اللہ ساری نعمتیں بغیر مانگے دیتا ہے، ساری نعمتیں بغیر طلب کے دیتا ہے، لیکن اللہ ایمان اور ہدایت کبھی بھی بے طلبے کو نہیں دیتا، بے طلبے کو نہیں دیتا۔ اللہ طلب ہوگی تو اللہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا بات، سچا محمدی وہ ہے جو میرے نبی کی ذات کبھی عاشق ہے، میرے نبی کی بات کبھی۔ محمدی ہونے کا مدار وہ قرآن سے تعلق ہے۔ آنی تو قرآن دیکھ، ایک طرف مکے والوں کا بیانیہ ہے اور ایک طرف آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگردوں کا بیانیہ ہے۔ مکے والوں کا بیانیہ کیا تھا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ کہتا ہے لوگوں سن لو ذرا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ اگر سچا محمدی بننا چاہتا ہے تو قرآن کے قریب لگنا۔ اگر تو ساری زندگی بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے گزار دے لیکن عقیدہ قرآن والا نہ ہوا، ساری زندگی تو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دے لیکن عقیدہ قرآن والا نہ ہوا، ساری زندگی روزے رکھتے ہوئے گزار دے لیکن عقیدہ قرآن والا نہ ہوا، تو کبھی بھی محمدی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی قیامت کے دن میرے نبی کی شفاعت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اللہ سمجھا تو صحیح نا، اللہ کہتا ہے آ دیکھ تو صحیح نا، میں تجھے مکے والوں کی بیماری بتانے لگا ہوں۔ مکے والوں کی بیماری یہ تھی، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب مکے والوں کے سامنے میرے قرآن کی واضح آیتیں پڑھی جاتی تھی، میرا قرآن چیخ چیخ کے کہتا تھا او لوگو نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، پیر فقیر اگر سچے سچے ہوں تو قابل احترام ضرور ہیں، لیکن الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ قال الذین لا یرجون لقانا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی
ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میرے عزیز خیال کرنا، ایک مزاج ابو جہل ہے، ایک مزاج ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا مزاج ہے قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، ابو جہل کا مزاج ہے قرآن سے لڑنا۔ ابو بکر کا مزاج ہے عقیدہ قرآن کے مطابق بنانا، ابو جہل کا مزاج ہے عقیدہ قرآن کے خلاف بنانا۔ ابو بکر کا مزاج ہے قرآن کو گلی گلی سنانا، قرآن کی دعوت کو عام کرنا۔ ابو جہل کا مزاج ہے قرآن کی دعوت کے رستے میں روڑے اٹکانا۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ۔ باقی کتابیں بیان ہوں تو کان لگا کے سنا کرو، اس لیے کہ باقی کتابوں کے اندر باقی مسئلے تو مل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کا مسئلہ اس رنگ میں نہیں مل سکتا جس رنگ کے اندر بیان کرنے کا اللہ نے حق ادا کیا ہے۔ وہ کہتے تھے باقی تقریریں ہوتی رہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب قرآن کا بیان شروع ہو تو خیال کرنا لا تسمعوا، یہ بیانیہ ابو جہل پارٹی کا۔ اللہ اکبر، جواب دو گے؟ قرآن کے درس سے جو روکے، قرآن کے درس میں نہ بیٹھنا یہ توڑ والی کتاب ہے، قرآن کے درس میں نہ بیٹھنا یہ مشکل کتاب ہے، قرآن کے درس میں نہ بیٹھنا یہ صرف مولویوں کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ یہ کس کا بیانیہ ہے؟ ابو جہل کا بیانیہ ہے۔ قرآن کا بیانیہ تو کچھ اور ہے میرے بھائی، میری بات کو سننا ذرا، دھوکے میں نہ آنا۔ قرآن مومنوں کے لیے جوڑ والی کتاب ہے۔ اگر تجھے یہ بات سمجھ نہ آئے، اللہ کا قرآن کھول تو صحیح نا، یہ سورہ آل عمران ہے، میرے رب کا اعلان ہے، فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کہتا ہے پہلے مکے میں توڑی توڑ تھا، دشمنی تھی، میرے سچے محمد نے قرآن سنانا شروع کیا، جو قرآن کا شاگرد بنتا گیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنتے گئے، جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، قرآن سننا شروع کیا، دل کی دنیا بدلی، جہنم کے کنارے سے پرواز کرتے 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 جنت الفردوس پہنچ گئے۔ یہ انقلاب آیا ہے تو قرآن سے آیا ہے، دھوکہ نہ کھانا۔ قرآن مسئلہ سمجھانے کے اعتبار سے کائنات کی سب سے آسان کتاب ہے۔ میں نہیں کہتا رب کا قرآن دیکھنا، سورۃ القمر ہے، اللہ نے ایک سورت میں ایک اعلان 4 دفعہ کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، تیرا جتنا خیر خواہ میں اللہ ہوں، اتنا خیر خواہ کوئی مولوی نہیں۔
کوئی پیر، کوئی گدی نشین، کوئی مفتی، اب مرضی تیری ہے، میری مان لے یا ان کی مان لے۔ اگر تو نے میری ماننی ہے تو میرا اعلان ہے، میں نے تجھے اپنا بنانے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تجھے اپنا بنانے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ پھر کوئی کہے گا جی قرآن صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ ہم اشاعت التوحید کے جو لوگ ہیں نا، خدا کی قسم ہم ساری ساری رات سجدے میں گزار دیں، دن روزہ رکھ کے گزار دیں، تب بھی اللہ کی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ایک دن میرے استاذ، میرے مرشد، میرے مربی شیخ القرآن حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے فرمانے لگے کہ اگر تمہارے پاس بہت قیمتی چیز ہو اور تم اسے کسی کے پاس امانت رکھنا چاہو تو کس کے پاس رکھو گے؟ میں نے کہا استاد جی اس کے پاس رکھوں گا جس پہ مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہوگا۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے عزت والی چیز اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ نے یہ نعمت اور یہ امانت اشاعت التوحید کے مقدر میں کی ہے۔ اس نعمت پہ ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہنے والا کہے گا قرآن تو صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب ہے، دھوکے میں نہ آنا، قرآن کے قریب لگو میرے بھائی۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ کہتا ہے لوگو شہر رمضان، مہینہ رمضان کا بڑا عزت والا ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ رمضان کی نسبت ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن جدھر جدھر جاتا ہے قرآن عزت والا ہے، جس کی نسبت ہوتی ہے قرآن کے ساتھ وہ میں اللہ کے ہاں عزت والا بن جاتا ہے۔ اللہ تو نے قرآن کو کس کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے؟ اللہ لوگ تو کہتے ہیں قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے 14 علوم شرط ہیں، اللہ لوگ تو کہتے ہیں قرآن صرف علماء کو سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ اللہ کا قرآن بول پڑا، فرمایا ھدی للناس۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو ہر انسان کے لیے ہدایت کا پیغام بنا کے اتارا ہے۔ ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتے بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن واپس لے جا، کیونکہ اس قرآن میں ایسے مسئلے ہیں وہ مسئلے ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، نظریے کے۔ تھوڑی توجہ کرنی ہے، ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ دو قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ ایک وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے قرآن ہمارے پیچھے چلے، اور ایک وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے۔ کون سا رستہ ٹھیک ہے؟ قرآن کے پیچھے چلنا یا قرآن کو اپنے پیچھے چلانا؟ اچھا اور آسان کرتا ہوں۔ ایک وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق ہو، وہ عقیدہ گھر میں بناتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں کس کتاب میں؟
مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں نا یہ قبروں والے مردے، مردے یا زندے؟ اچھا شکر ہے آپ کے ہاں مردے سنتے ہیں، عقیدہ بنایا گھر میں، اب دلیل تلاش کی کہاں؟ قرآن ساتھ نہیں چلا تو جھوٹی روایتیں اٹھا لی۔ اور ایک یہ رستہ ہے کہ عقیدہ خود بناؤ ہی نہیں، پہلے قرآن سمجھو، قرآن جو عقیدہ پڑھائے اسی کو سینے سے لگا لو۔ قربان جاؤں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوچ میں، قرآن کو سمجھ کے ایسا عقیدہ اپنے شاگردوں کو اور ان کے واسطے سے ہمیں دے دیا ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ، اصل کے اندر یہ عزم کر لو کہ ہمارا عقیدہ قرآن کی کسی آیت کے بھی خلاف ہو۔ ہاں اشاعت التوحید والے بڑے خوش نصیب ہیں، جو بندہ جو آیت بھی پڑھے نا، کبھی بھی ہمارے خیال میں نہیں آیا کہ یہ آیت ہمارے خلاف ہے۔ اور کی پارٹیاں ہیں نا، نماز میں امام قرآن کی آیت پڑھ لے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، کہتے ہیں امام صاحب نے ہمارے خلاف قرآن پڑھا ہے۔ امام پڑھ لے مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي کہتے ہیں جی امام ہمارے خلاف ہے۔ او بھائی امام تمہارے خلاف نہیں، قرآن تمہارے خلاف ہے۔ ایت بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، یہ قرآن لے جا، کوئی اور قرآن لے آ جس میں یہ والے مسئلے موجود نہ ہو، او بدلہ، یا اس قرآن میں تبدیلیاں کر، قُلْ مَا یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر، ما یکون لی، یہ میری اتھارٹی کوئی نہیں، یہ میرا منصب ہی کوئی نہیں، یہ میری جرأت ہی کوئی نہیں، یہ میری ہمت ہی کوئی نہیں، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ قرآن کو میں اپنی مرضی سے بدلتا پھروں، بلکہ میرا مقام تو یہ ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ قربان جاؤں میں آمنہ کے لال کی عزت پہ، قربان جاؤں میں آمنہ کے لال کی شان پہ، میرے نبی کا حسن بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا جمال بھی ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا بچپن بھی ہے تو بے مثال ہے، لڑکپن بھی ہے تو بے مثال ہے، جوانی بھی ہے تو بے مثال ہے، ہنسنا بھی ہے تو بے مثال ہے، رونا بھی ہے تو بے مثال ہے، نماز روزہ زکات حج ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کے صحابہ ہیں تو بے مثال ہیں، میرے نبی کی ازواج ہیں تو بے مثال ہیں، میرے نبی کی بنات ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا رب سے مانگنا ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا سجدہ ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی دعوت ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا قیام ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی اتنی عزت ہے، خیال کرنا میرے بھائی، اتنی عزتوں کے باوجود، اتنی رفتوں کے باوجود، نبیوں کا امام ہونے کے باوجود، صاحب قرآن ہونے کے باوجود، ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ کتاب امام ہے، آمنہ کا لال محمد اس کا مقتدی ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، سارے نبی میرے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور میرا مدنی خود قرآن کے پیچھے پیچھے ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، لوگوں میں محمد کا طرز تو دیکھو نا، میں اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، پیچھے پیچھے چلتا ہوں، کس کتاب کے؟ پھر میں ما یوحی الیہ، اس قرآن کے جو میرے اللہ کی جانب سے مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ، نبی علیہ السلام قرآن کے پیچھے یا قرآن سے آگے؟ قرآن کے، اور قرآن نبی سے؟ قرآن امام
اور نبی علیہ السلام قرآن کے مقتدی. اچھا، اگر مقتدی امام سے پہلے سجدہ کر کے اٹھ جائے، مقتدی امام سے پہلے سجدہ کر کے آگے نکل جائے، تو مقتدی کی نماز ہوگی؟ نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ تو میرے عزیز، جس طرح تو نماز میں امام سے آگے نکلے تو نماز ٹوٹتی ہے، دین میں قرآن سے آگے نکلے تو ایمان ٹوٹتا ہے. قرآن سے آگے نہیں نکل سکتا. ایک اور قانون بھی سمجھ، قرآن آگے، نبی علیہ السلام قرآن کے پیچھے. تو جب نبی علیہ السلام قرآن سے پیچھے تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی قرآن سے، قرآن کے ساتھ جڑ کے بھی کوئی نہیں آ سکتا، قرآن سے آگے بھی کوئی نہیں نکل سکتا، کیونکہ قرآن میرے رب کا کلام ہے. اللہ اکبر. سچا محمدی بننا چاہتا ہے تو یاری لگا کس کتاب سے؟ قرآن سے. اللہ اکبر. آؤ تھوڑا سا قرآن کا مزید ہم سیر کرتے ہیں، قرآن کا انداز دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اللہ ایک پرندے کا تذکرہ کرنے لگا ہے چھوٹی سی چیز، لیکن اس نے تقریر اتنے کمال کی ہے. اللہ نے اس پرندے کی تقریر کو قرآن بنا دیا. اور میرے عزیز خیال کرنا، توحید کی پرواز ہی ایسی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کو میں اللہ نے نبوت بھی دے رکھی تھی، بادشاہت بھی دے رکھی تھی، پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا ملکہ بھی عطا کیا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا ہدہد موجود کوئی نہیں، ہدہد غیر حاضر ہے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں ہدہد موجود کوئی نہیں. پردے کی ہوٹوں کے پیچھے معلومات لی گئی، معلوم ہوا حضرت آج ہدہد غیر حاضر ہے، موجود کوئی نہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں تعبیر کیا کی؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے گم پایا ایک پرندے کو. وہ پرندہ سلیمان علیہ السلام سے گم ہو گیا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو اس پرندے کے حال کا پتہ کوئی نہیں ہے. اللہ کا نبی لیکن پرندے کے حال کا پتہ کوئی نہیں. قرآن سے یاری لگانا، قرآن کا مسئلہ سمجھنا. قرآن کا مسئلہ یہ ہے جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، جو چیز حواس سے غائب ہو جائے، اس کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا اس کے حال کو جاننے والا کوئی نہیں. اگر اب بھی بات سمجھنا ہے تو چلتے ہیں. اللہ کا نبی ہے، نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اللہ کا نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، جدی پشتی نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا بیٹا نام کیا ہے؟ یوسف گم ہو گیا. اغوا کرنے والے بھی اپنے بیٹے ہیں، لے کے جانے والے بھی اپنے بیٹے ہیں، کنویں میں پھینکنے والے بھی اپنے بیٹے ہیں، بیچنے والے بھی اپنے بیٹے ہیں. یوسف گم ہو گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو
گئی چلی جاتی ہے، 40 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن نبی کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ۔ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ کے ہاں تو نہیں ہوگا ماشاءاللہ۔ کوئی چیز گم ہو جائے نا تو کہتے ہیں حضرت صاحب حساب کتاب کرے نظر، حساب کتاب۔ اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب ہماری اس چیز کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حضرت صاحب ان کی جیب کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ نظر آ جائے نا پاؤں میں جوتا بھی پھٹا ہوا ہے، کپڑے بھی پرانے ہیں، آیا بھی فقیر پیدل ہے، تو پھر حضرت صاحب کا حساب کتاب اور ہوتا ہے۔ اور بڑی ڈیش میں آئے، بڑی گاڑی میں آئے، تو پھر حضرت صاحب کا حساب کتاب اور ہوتا ہے۔ حساب کتاب وہ کرتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، حساب کتاب کرو جی، اللہ اکبر۔ پھر حضرت صاحب حساب کتاب کرتے ہیں، کبھی تو لوٹا پھیرتے ہیں، کبھی حضرت صاحب کہتے ہیں اچھا جی قمیص لے آؤ، میں قمیص سونگ کے بتا دوں گا کہ کدھر گیا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں اچھا یہ بھی نہیں ہے تو کوئی چھوٹا بچہ لے آؤ نا، اس کو نظر آ جاتا ہے سب کچھ۔ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم صاحب ہیں، تو وہ ان چیزوں پہ ذرا بڑا یقین رکھتے تھے، کافی عرصے کی بات ہے، میں اپنا بات گئے ایک جگہ، تو ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسے، تو میں نے کہا کوئی ان کو اب عملی طور پہ بات سمجھاؤں، شاید پلے پڑ جائے۔ تو وہاں بھی ایک حساب کتاب والی سرکار سفر پہ بیٹھی تھی، میں نے کہا چلو یار اترو، میں نے ٹوپی وغیرہ اتار دی، میں نے کہا چلو، میں نے کہا 100% ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آؤ دیکھو وہ 100 مسئلے نکالے گا۔ ادھر گئے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے علمان والحفیظ، میں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہوگا، اس نے شروع کی کوئی صحیح لگانا۔ اب میں تو سمجھانا چاہتا ہوں صاحب، مجھے کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کی، کہتے ہیں آپ کو کوئی دریا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کوئی درخت وغیرہ؟ میں نے کہا نہیں۔ کوئی جانور؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے حساب شروع کیا، پھر اس نے پوچھا، میں نے کہا مجھے آپ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کہتا ہے لگتا ہے آپ پر کوئی بہت سخت عمل ہوا ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا، تجھے تو پتہ ہے مجھ پہ کچھ عمل بھی نہیں ہوا۔ خیر وہاں سے ہم اٹھے، تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں، اب وہ سمجھ تو گیا یہ میرے ساتھ کچھ چکر کر رہا ہے، بعد میں سمجھا، تو اپنے مریدوں کو کہتا ہے لے آؤ ان کو خوردہ کھلاؤ۔ میں نے کہا اٹھاؤ جوتے، یہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز قرآن کا مسئلہ ہے، سور سے بھی زیادہ کیا ہے، نکلو۔ حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز خیال رکھ، یوسف علیہ السلام ساری قمیضیں ساتھ تو نہیں لے گئے تھے، یا کوئی لوٹا وہاں نہیں تھا، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے افراد کوئی 80-86 تھے، 10 بیٹوں کی اولاد تھی، ماشاءاللہ پورا مدرسہ تھا گھر کے اندر، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں کیا۔ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پہلا مسئلہ قرآنی مسئلہ، سچا محمدی بننے کے لیے مسئلہ یاد کر عقیدہ بنا، جو چیز غائب ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ میں نے گجر خان ایک دفعہ بیان کیا، وہاں ایک بندہ بیان کے دوران کھڑا ہو گیا، اس غریب کے دل پہ کہیں بات لگی، کہتا جی میں بھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سنا۔ کہتا میں نے بڑے شوق سے ایک بیل رکھا ہوا تھا، وہ کسی نے چوری کر لیا، میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا یہاں ایک قریب گدی ہے، وہاں جاتے ہیں، پیر صاحب حساب کتاب کرتے ہیں۔ میں بھی چلا گیا، میں نے کہا چل کچھ 2-4 ہزار لا کے بیل مل جائے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کچھ حساب کتاب کیا، فیس لے لی، کہا 2 دن بعد آنا۔ میں پھر چلا گیا، میں نے کہا فی الحال مسئلہ حل نہیں ہوا،
لگتا ہے یہ جس علاقے میں گیا ہے تو وہاں والوں کے جو عامل ہیں وہ مجھ سے بھی تکڑے ہیں. تو اس طرح ہے کہ 2 دن بعد آنا. کہتا ہے میں نے پھر کوئی ہدیہ شدیہ دیا. تیسری دفعہ گیا تو مجھے اندر سے شک پڑ گیا کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ ساری دال ہی. میں نے کہا آپ کوئی تجربہ کرو. سردیاں تھیں، کہتا ہے چادر میں نے کی ہوئی تھی، پیر صاحب کے بوٹ پڑے تھے، ایک بوٹ اٹھا کے میں نے بغل کے نیچے چھپا لیا. اب پیر صاحب مجلس برخاست ہوئی، اٹھے، پیر صاحب کا جوتا کوئی نہیں، مرید بھی بھاگ رہے ہیں، پیر بھی پریشان ہے. خیر ایک مرید نے جوتا سامنے رکھا، پیر نے وہ جوتا پہنا، چلنے لگا. تو میں نے کہا پیر صاحب آپ کا جوتا میری بغل کے نیچے ہے، اپنے جوتے کے حال کا آپ کو پتہ کوئی نہیں، میرا بیل کہاں سے تلاش کر کے آپ دیں گے. اس لیے میرے عزیز خیال کر. اللہ اکبر. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ہے کہ آج مجھے ہدہد نظر. بول ہدہد نظر ہے. اللہ کا نبی ہے بھی زندہ، لیکن ہدہد پہ اللہ کے نبی کی نظر نہیں پڑ رہی، کیونکہ نبی جہاں موجود ہوتا ہے صرف وہاں کے حالات پہ اس کی نظر ہوتی ہے. سارے جہاں کے حالات پہ نظر رکھنے والا اکیلا کون ہے؟ اس لیے عقیدہ بنانا حاضر و ناظر بھی اکیلا کون ہے. ہر جگہ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے حاضر بھی ہے، ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا بھی ہے. اس لیے تو نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں تھے، ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق پریشان نہ ہو، تیرا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں 2 ہیں؟ نا ہم یہاں 2 نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے. اس لیے عقیدہ رکھ ہر جگہ ہر کسی کے حال کو دیکھنے والا اکیلا کون ہے؟ فقیر کہتا ہے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو دنیا میں موجود ہوتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو برزخ چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے مدینے میں موجود نہیں تھے، جب مدینے ہجرت کر گئے تو مکے میں موجود کوئی نہیں، جب معراج کی رات اور آسمانوں پہ چلے گئے تو زمین پہ موجود کوئی نہیں تھے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے آنے دو ذرا اسے، ہاں یا تو میں سے سخت سزا دوں گا یا میں سے ذبح کر دوں گا. ہاں اگر اس نے غیر حاضری کا کوئی صحیح معقول عذر پیش کیا تو اسے چھوڑ بھی دوں گا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اعلان کر رہے ہیں آنے دو سے سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا، ہاں کوئی صحیح عذر پیش کیا چھوڑ بھی دوں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ہدہد نے آ کے لینڈ کیا، اتر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ. فقال ہدہد بول پڑا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی بھی ضرور ہیں، بادشاہ بھی ضرور ہیں،
عقیدہ اپنے ساتھیوں کو سنایا ہے، میں نے جو سیکھا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام احط بما لم تحط به، آج میں پرندے کو ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے جس کا پتہ آپ نبی کو بھی کوئی نہیں، جس کا پتہ آپ نبی کو بھی۔ ہمارا یہ دوست ہوتا نا تو کہتا بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے، نبیوں کا منکر ہے، لیکن اللہ کو اس کا جملہ اور عقیدہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن بنا لیا۔ کہتا ہے احط بما لم تحط به ای علمت ما لم تعلمہ، مجھے ایسی بات کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو بھی پتا کوئی نہیں، اس لیے کہ میں پرندہ ہوں، سیر کرتا 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 آج میں اتنے دور نکل گیا تھا، وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کا نام بلقیس ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے شاگرد کا، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے پرندے کا مزاج بھی ذرا دیکھو نا، کہتا ہے وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ اکبر۔ ہمارے لوگ جاتے ہیں نا یورپ ممالک میں کسی دوسری جگہ تو آ کر کہتے ہیں بادشاہ وہ مسلمان تو نہیں لیکن ہیں بڑے اچھے ہیں، بڑے بعض تو کہتے ہیں وہ ہم مسلمانوں سے بھی انا للہ، خدا کی قسم مومن بندہ جو ہے نا، مومن جس کا عقیدہ ہے اللہ کی توحید پہ پختہ، بھلا گناہگار ہو، اس کی عزت کے کیا کہنے اللہ کے ہاں، کائنات کے سارے کافر مل کے اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کا مزاج دیکھو، اس نے بلقیس کے علاقے کی بلڈنگیں نہیں دیکھی، ان کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی معیشت اور کاروباروں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کی دنیاوی رونق سے متاثر نہیں ہوا، وہاں جا کے تجزیہ کیا، آگے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے یسجدون للشمس، وہ سورج کے پجاری بنے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قرآنی عقیدہ سمجھنا، نبی اللہ کا پیارا ضرور ہوتا ہے لیکن نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے میرے نبی اعلان کر لا یعلم من فی السماوات، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمینوں والے بھی نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ فرمایا الغیبہ، غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والی ذات صرف کس کی ذات ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ سچا محمدی بن، اور سچا محمدی وہ ہے جو پکا توحیدی ہے، اور توحیدی کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی چابیاں، اور مالک وہی ہوتا ہے جس کے پاس چابیاں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے بڑی صورتیں ذکر کی، لیکن ایک صورت اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے علم کا حال کیا ہے، تیرے ادراک سے باہر ہے۔ تجھے سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ساری کائنات میں طوفان آ جائے، ساری کائنات میں طوفان آ جائے، بیک وقت ساری کائنات میں طوفان آ جائے، ساری کائنات کے درختوں سے پتے جھڑنا گرنا شروع ہو جائے، میں اللہ جانتا ہوں کائنات میں درخت کتنے، میں اللہ جانتا ہوں درختوں پہ پتے کتنے، میں اللہ جانتا ہوں گرنے والے پتے کتنے، بچنے والے پتے کتنے۔ آگے چلنا، پتا جب درخت سے ٹوٹ کر زمین تک پہنچنے میں جتنی دفعہ کروٹیں بدلتا ہے، میں اللہ ان کروٹوں کو بھی جانتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، عیسائی جب ان کا بچہ بالغ ہو جاتا تھا، اپنے بچے کو لے جاتے اپنے عبادت خانے میں، زرد رنگ کے تالاب میں غوطہ دیتے، کہتے الآن صار نصرانیہ، اب یہ پکا نصرانی بن گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا دفع ہو جاؤ، تمہارا رنگ کیا رنگ ہے، نہانے سے اتر جاتا ہے، اور رنگ میں تمہیں دکھاتا ہوں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، پکا رنگ تو قرآن کا رنگ ہے، پکا رنگ تو، اور وہ رنگ کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اللہ اکبر۔ ہاں، پرندہ کہتا ہے یسجدون للشمس، وہ سجدے کر رہے ہیں سورج کو۔ اور میرے عزیزا خیال کرنا، مسئلہ سمجھنا ذرا، تاکہ میں اور تم اللہ کے فضل سے سچے محمدی بن جائیں۔ سجدہ عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، جن اعضاء پہ تو سجدہ کرتا ہے، تیرے بدن کے جو 7 اعضاء ہیں، 2 تیرے پاؤں ہیں، 2 تیرے گھٹنے ہیں، 2 تیرے ہاتھ ہیں، تیرا ماتھا ہے، یہ جو تیرے 7 اعضاء ہیں، مجھے بتا تو صحیح نا، ان 7 اعضاء میں سے کوئی ایک عضو ایسا ہو جو تجھے کسی پیر نے دیا ہو، جو تجھے کسی فقیر نے دیا ہو، جو تجھے کسی ولی نے دیا ہو، جو تجھے کسی نبی نے دیا ہو؟ جب یہ سارے اعضاء میرے دیے ہوئے ہیں، تو جب یہ سارے اعضاء میرے دیے ہوئے ہیں، تو سجدہ بھی صرف میرا کیا کر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، تجھے میں اپنے اللہ اور رب سے کس نے بدظن کر دیا ہے؟ تو مجھ سے بدظن ہو گیا ہے جب تو کہتا ہے کہ اللہ ساڈی سندا نہیں۔ تجھے کس نے مجھ سے بدظن کر دیا؟ زندہ خدا کو چھوڑ کے، سننے والے خدا کو چھوڑ کے، خزانوں کے مالک بادشاہ خدا کو چھوڑ کے، جب تو ان کے دروں پہ جاتا ہے جو ہیں بھی مردے، جو تیری سنتے بھی کوئی نہیں، اولاد دینا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے کفن کے مالک بھی۔ اللہ مشرک سے کچھ بھی نہیں چھینتا، صرف عقل چھینتا ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم،
علامہ سمرقندی ایک مفسر ہے، وہ لکھتا ہے تزرعت الانعام الی اللہ تعالی، اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک جو ہے ان جانوروں کی طرح، تو تزرعت الانعام الی اللہ تعالی، دنیا کے جانوروں نے اللہ کے دربار میں اپیل کر دی اور انہوں نے کہا ربا ہم جانور ضرور ہیں لیکن مشرک، اسے تو نے ہمارے کھاتے کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بل ہم ازل، چلو تم بھی اس سے لاکھ درجے اچھے ہو، تم اپنے مالک کے تو وفادار ہو، یہ تم سے بھی گیا گزرا ہے، تم سے بھی گیا گزرا ہے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، زندہ مانگتا ہے مردے سے۔ سوچو ذرا اس کی گہرائی میں جاؤ، زندہ مانگتا ہے، ایک بندہ بے ہوش ہو، اسپتال میں بے ہوش پڑا ہو، اللہ سب کو صحت نصیب فرمائے، اور میں وہاں جاؤں اور اس بے ہوش کو کہوں پانی لا کر دو بھائی، بے ہوش کو کہوں، یا آپ میں سے کوئی کہے تو کیا کہو گے کہ مانگنے والے کا دماغ ٹھیک، کہ ہوش والا بے ہوش سے مانگ رہا ہے۔ جب ہوش والا بے ہوش سے مانگے تو مانگنے والا پاگل، اور جب زندہ مردے سے مانگے تو وہ مانگنے والا کیسے عاشق ہو گیا؟ وہ بھی تو پاگل ہوگا نا، وہ بھی تو پاگل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اللہ اکبر، سجدہ عبادت ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب سجدے کے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے، ان المساجد للہ، ساری سجدہ گاہیں، زمین کا چپا چپا، للہ ملک السماوات والارض، زمین کے چپے چپے کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اگر تو نے اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے، چھوڑ اللہ کی زمین، اس پیر فقیر سے کہہ اسے تجھے اپنی زمین دے دے، وہاں جا کے اس کا سجدہ کر۔ اللہ اکبر، اس لیے تو یہ حدود کہہ رہا ہے یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ توحید والا جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اللہ اکبر۔ حدود کی تقریر کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الحبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ کمال کا بندہ ہے بھائی، صرف مسئلہ نہیں بیان کیا، دلیل بھی دے رہا ہے۔ ہاں، دلیل بھی دے رہا ہے۔ میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں، توحید بیان کرنے کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں۔ یہ حدود کس مدرسے کا پڑھا ہوا تھا؟ صاحب یاسین نے توحید بیان کی، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ کہاں کا پڑھا ہوا تھا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر کہتا کیا ہے؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الحبء فی السماوات والارض۔ حدود کہتا ہے ہو کیا گیا ہے؟ بلقیس کی برادری کو، اس اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے،
جو آسمانوں میں چھپی چیزیں بھی زمین پہ نازل کر دیتا ہے. کبھی بارشیں اتار رہا ہے، اللہ اکبر، کبھی من و سلوہ اتار رہا ہے، زمین کی چھپی چیزیں بھی ظاہر کرتا ہے. زمین سے قسم قسم کے پھل پھول نباتات، قسم قسم کی دھاتیں معدنیات، زمین سے سونا نکالتا ہے، چاندی نکالتا ہے، زمین سے چشمے نکالتا ہے، گیسیں نکالتا ہے. چھوڑا اسے جس کا آسمانوں پہ بھی کنٹرول ہے، زمینوں پہ بھی کنٹرول ہے، اور بھاگ اس کے پیچھے رہی ہیں، اس سورج کو سجدے کر رہی ہیں جو اس کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک حرکت بھی نہیں کر سکتا. یخرج الحبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ اکبر. انداز دیکھو ہدہد کا. دلیلیں دو پیش کی. پہلی دلیل کا حاصل یہ ہے متصرف اکیلا اللہ، دوسری دلیل کا حاصل یہ ہے عالم الغیب اکیلا اللہ. کہتا ہے یعلم ما تخفون وما تعلنون، جو تم دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، اور جو زبان سے کہتے ہو اسے بھی جانتا ہے. اس لیے چلتے چلتے عقیدہ سمجھ لے. قرآنی مسئلہ یہ ہے انہو علیم بذات الصدور. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ. نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن دلوں کے حال جاننے والے نہیں ہیں. اگر بات سمجھنا ہے تو آسان کرتا ہوں. چلتے چلتے ہیں پھر سورہ یوسف میں اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 جوان بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے ابا جی ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب. ابا جی یوسف سے صرف آپ ہی کو پیار نہیں، ہمارا بھی تو بھائی ہے، ہم بھی تو یوسف کے عاشق ہیں، ہمیں بھی تو یوسف سے محبت ہے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب. یوسف کو مہربانی کر کے ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دے دیں، تازے تازے میوے بھی کھائے گا، کھیلے گا کودے گا، صحت اچھی ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ. او میرے بیٹو ہمارے علاقے کے جو جنگل ہیں ان میں بھیڑیے بہت ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. بیٹوں نے ضد کر لی. کہنے لگے ابا جی ہم 10 جوانوں کی فوج ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کا بھیڑیے کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ذرا جا کے جواب دینا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو جنگل بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے یا راضی نہیں ہوئے؟ ہو گئے. اچھا، حالانکہ بیٹوں کی زبان پہ عشق یوسف ہے اور ان کے دلوں میں بغض یوسف ہے. یوسف کو باپ سے جدا کرنے کی سازش ہے، لیکن یعقوب نبی کو سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ. اور ہمارے ہاں فقیر کہتے ہیں بادشاہو ساڑھے پیر تا دلاں دا حال جان دے. میرے عزیز یہ کفریہ کلمہ ہے. دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہدہد کہتا ہے یعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ
اللہ یہ میرے رب کا احسان ہے، اپنی توحید کے ترانے چاہے تو ہدہد کی زبان پہ جاری کر دے۔ اللہ ہدہد کہتا ہے اللہ تو وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی داتا، نہیں کوئی دستگیر، نہیں کوئی گنج بخش، نہیں کوئی غیب دان، نہیں کوئی حاضر و ناظر، نہیں کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، نہیں کوئی ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا، نہیں کوئی اولاد دینے والا، نہیں کوئی روزیاں دینے والا، نہیں کوئی نفع کا مالک، نہیں کوئی نقصان کا مالک، نہیں کوئی لاچار بے کس کی پکار کو پہنچنے والا، نہیں کوئی بیماریاں لگانے والا، نہیں کوئی بیماریاں ہٹانے والا، نہیں ہے کوئی بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والا، نہیں ہے زمین سے سبزے اگانے والا، فصلیں پھل پھول اگانے والا، نہیں ہے کوئی دریاؤں اور نہروں کو چلانے والا، نہیں ہے کوئی آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا، نہیں ہے کوئی سورج چاند کے نظام کو چلانے والا، اللہ مگر اکیلا کون ہے؟ رب العرش العظیم۔ قال سننظر اصدقتا ام کنتا من الکاذبین۔ نبی نے کہا اچھا میں تحقیق کرتا ہوں، تفتیش کرتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ نبی کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنے کے لیے تفتیش کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے کہ نبی اس پرندے کے دل کی بات کو نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو کبھی بھی تفتیش کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور بات آسان کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا ایک مرید ہے، صحابی ہے، نام ہے اس کا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کا ننھا صحابی ہے، ایک جنگ سے واپسی ہو رہی ہے، آگے آگے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ دیوانے پروانے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹ کے منافقین کی ایک ٹولی جا رہی ہے، عبداللہ بن ابی کی پارٹی جا رہی ہے۔ یہ زید بن ارقم سمجھتا ہے شاید یہ بھی نبی علیہ السلام کے مخلص صحابہ ہیں، یہ بھی ان کے سنگ سنگ چلتا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے ایک بات کی، کہنے لگا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ کہنے لگا وہ ظالم، ہم ان کا خرچہ دانا پانی بند کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام اور مہاجر صحابہ کے بارے کہنے لگا انہوں نے تو آ کر مدینے کے سارے نظام کو کنٹرول کر لیا ہے، ہمارے پلے تو کھ بھی نہیں رہا۔ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم انہیں مدینے سے نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ وہ زید بن ارقم نبی علیہ السلام کا ننھا صحابی یہ بات سن کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، گھر جاتا ہے اپنے بابا سے کہتا ہے بابا جی میں نے تو نبی علیہ السلام سے شکایت لگانی ہے، وہ فلاں جو حاجی ہے عبداللہ بن ابی بڑا نمازی بھی ہے، بڑا روزے دار بھی ہے، نبی علیہ السلام کا شاگرد بھی بنا پھرتا ہے، بڑے دعوے بھی کرتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ دیر دیر تک کھڑا بھی رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام کی تعریفیں کرتا بھی رہتا ہے، لیکن آج تو اس نے بڑا بکواس کیا ہے۔ بابا کہنے لگا بیٹا تو بچہ ہے، شکایت نہ لگانا، نبی علیہ السلام اس کی سفید داڑھی کی وجہ سے دھوکہ کھا جائیں گے اور نبی علیہ السلام اسے سچا قرار دے دیں گے، تجھے جھوٹا قرار دے دیں گے، لیکن یہ تو نبی علیہ السلام کا دیوانہ ہے۔ رہا نہ گیا، چلا گیا نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر، نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت لگا دی، اللہ کے نبی یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر عبداللہ بن ابی کو بلایا، آگے عبداللہ بن ابی، نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، بات رکھی گئی اور منافق اپنی اصلیت پہ آ گیا۔
اس نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، اپنی سفید داڑھی کے تذکرے کرنے شروع کر دیے، گلے کرنے شروع کر دیے نبی علیہ السلام پر۔ آپ میری بات کا یقین نہیں کر رہے، اس بچے کی بات کا یقین کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی مرضی تھی قیامت تک آنے والے لوگوں کو میرے نبی کا پیغام سمجھ آ جائے، میرے نبی کا مشن سمجھ آ جائے، میرے نبی کی دعوت سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، او زیدہ، آج تو نے جھوٹ بولا ہے، پھر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حضرت زید بن ارقم کو نبی علیہ السلام نے جھوٹا قرار دے دیا، حالانکہ زید سچا تھا۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو نبی علیہ السلام نے سچا قرار دے دیا، حالانکہ عبداللہ بن ابی جھوٹا تھا۔ اللہ اکبر! یہ زید بن ارقم اپنے گھر پہنچتا ہے، چادر تان کے لیٹتا ہے، ادھر چادر پاؤں کے نیچے دباتا ہے، ادھر چادر سر کے نیچے دباتا ہے، اور سیدھا رابطہ کرتا ہے اپنے رب سے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، ادعونی استجب لکم۔ حضرت زید بن ارقم آمنہ کے لال کے رب سے رابطہ شروع کر دیتی ہیں، اس لیے کہ زید بن ارقم کا عقیدہ ہے ہمارے مرشد آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب معراج ضرور ہیں، لیکن عالم الغیب بھی نہیں، دلوں کے حال جاننے والے بھی نہیں۔ اس کے سامنے اپیل رکھی جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ پاک نے پوری سورہ منافقون نازل کر دی اور اپنے نبی کو بتا دیا، میرے نبی جاگ رہے ہو؟ تیرا جو سچا غلام ہے وہ کبھی جھوٹ بول سکتا نہیں ہے۔ زید بن ارقم تیرا سچا عاشق دیوانہ پروانہ ہے، یہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیزا خیال کرنا، محمدی وہ ہے جس کا عقیدہ ہو قرآن والا۔ جس کا عقیدہ کس والا ہو؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ کہتا ہے میرے لاڈلے نبی، بلغ، تبلیغ کر۔ تبلیغ کا حکم کس کتاب میں؟ اللہ اکبر! میں نے ایک جگہ بیان کیا، بیان کے بعد ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سنا ہے آپ اشاعت التوحید والے تبلیغ کو نہیں مانتے۔ میں کہا اچھا؟ اس نے ایک دو باتیں کی، میں نے سنی، میں نے کہا میری بھی سن لے۔ اچھا جی، میں نے اس کو کہا بھائی میری بات ذرا غور سے سن لے، مسئلہ حل ہوگا۔ میں نے کہا پہلی بات یاد رکھ، جو تبلیغ کو نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور رسول نے کہا بلغوا عنی ولو آیا۔ دوسری بات میں نے کہا میری بات سن، میں نے کہا میرے پاس قرآن ہے اور میں تبلیغ کس کتاب سے کر رہا ہوں؟ یہ تبلیغ ہے، یہی نبی علیہ السلام کی تبلیغ ہے۔ نبی علیہ السلام نے 23 سال لوگوں کو جو کتاب سنائی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ میرے پاس وہاں کچھ علماء بیٹھے تھے، جس طرح یہاں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میرے ہاتھ میں قرآن ہے، ان کے ہاتھ میں تم دے دو بخاری شریف، حدیث کی بڑی کتاب ہے۔ مولانا کے ہاتھ میں دے دو مسلم شریف، آگے مفتی صاحب کے ہاتھ میں دے دو ابو داؤد شریف۔ وہ ابو داؤد شریف سے تبلیغ کر رہا ہے، یہ مسلم شریف سے، یہ بخاری سے، اور میں کس کتاب سے؟ خیال کرنا، ہیں چاروں تبلیغی، لیکن سب سے اعلیٰ تبلیغ کون سی ہے؟ قرآن والی۔
جس طرح سب سے اعلیٰ تبلیغ قرآن والی ہے، اسی طرح سب سے بڑا تبلیغی بھی قرآن والا ہے۔ اس سے بڑی تبلیغ کوئی ہو سکتی ہے؟ اور میرے بھائی قرآن کی تبلیغ کے ساتھ جڑ جا، اشاعت التوحید والوں کے ساتھ جڑ جا۔ خدا کی قسم، اللہ کا فضل ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمارے استاذوں کا سکھایا ہوا سبق ہم سناتے ہیں لوگوں کو، اور ہمیں انہوں نے سبق پڑھایا ہے، 2 لفظی بات کرو، ہر عقیدہ لوگوں کو دکھاؤ اللہ کے قرآن سے، بات ہی ختم۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے لاڈلے پیغمبر تبلیغ کر۔ اللہ کس کتاب کی کروں، کس نصاب کی کروں؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، اے میرے لاڈلے پیغمبر لوگوں کو قرآن سنانا۔ زبان فرشی ہوگی، کلام عرشی ہوگا، زبان ہوگی صاحب قرآن کی، دعوت ہوگی قرآن کی، پھر عقیدے بھی بڑے مضبوط بنیں گے، ایسے پختہ عقیدے بنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے جا کے کہتے ہیں، او حجر اسود، میں جانتا ہوں تیری کیا حیثیت ہے، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر تجھے میرے مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ اس لیے میرے خیال کر میرے بھائی، قرآن کہتا ہے میرے نبی تبلیغ کر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر اس کتاب کی جو میں اللہ نے عرشوں سے نازل کی ہے۔ اس لیے خیال کرنا، کتاب معرفت ہے تو قرآن ہے، کتاب دعوت ہے تو قرآن ہے، کتاب اصلاح ہے تو قرآن ہے، کتاب ہدایت ہے تو قرآن ہے۔ درس بھی کر قرآن کا، بات بھی کر قرآن کا، تقریر بھی کر قرآن سے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اللہ اکبر، بڑی ذمہ داری ہے۔ عام سنے بیٹھے ہوتے ہو کہ علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث۔ اب وہ وراثت کیا چیز ہے؟ وراثت اللہ کا، میں کہا کرتا ہوں یہ 5 وقت کی نماز کو ہمارے عام مسلمان بھائی بھی پڑھا سکتے ہیں، جنازہ پڑھا سکتے ہیں، نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اصل تو علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا قرآن سنائیں، قرآن کا درس کریں۔ اور خدا کی قسم یہ اللہ کا خاص فضل ہے اشاعت التوحید پہ، اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اللہ کہتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی اگر آپ نے یہ ڈیوٹی پوری نہ کی تو رسالت کا حق ادا نہ ہوا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میرے قرآن کا داعی بن، لوگوں کو میرا قرآن سنا، لوگوں کو میری توحید سنا، میرے نبی کی سنت سنا، شرک کا رد کرتا جا، بدعات رسم و رواج کا رد کرتا جا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، تیری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، قرآن ہے تو کتاب ہدایت، جو اس کے قریب لگ جائے گا وہ سچا محمدی بن جائے گا، اور جو قرآن کے قریب نہیں لگے گا وہ محمدی بھی نہیں بن سکتا، اور صحیح معنوں میں مومن بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا